بار دیگر بآواز بلند صلوات. کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب بآواز بلند صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ اور سنی کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے نوازے. وقت کم ہے، آخری دعا منگوا رہا ہوں. کافی سارے سامعین تشریف فرمائیں. کوشش کیجیے گا، آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے. درود ایک پڑھیں، مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سلامت رہیں آپ تمام احباب. صورتحال آپ تمام احباب کے سامنے ہے. بالکل گھر والی بات ہے، کوئی ذاکری دعویٰ بھی نہیں ہے. جتنا اچھا پڑھنے والے تھے سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے رہتے ہیں ان سب کو میرے بعد ابھی پڑھنا ہے. ان اچھا اور بہترین ذاکرین کی فہرست میں طالب علم کی حیثیت سے چھوٹا سا نام بالکل ایسے ہی لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا. لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے. مجھے خود آگے سفر کرنا ہے. بھائی نجم شرازی صاحب کو جلدی تھی، ان کو زیارات پہ جانا ہے اور اپلائڈ فور ان کی گاڑی ہے. مالک انہیں نصیب کریں، موٹر وے کا وہ سفر نہیں کر سکتے تو میرا حق بنتا تھا. بہت کمال نوکری وہ کر گئے. بہت خوبصورت روحانیت تھی ان کی مجلس میں. جوان جس طریقے سے گریہ کر رہے تھے، مالک ایسی توفیقات سے تمام ذاکرین کو نوازیں. مالک ان کے سفر بھی خطر فرمائیں. بس اب لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں نظم شروع کر رہا ہوں. اور یا علی مدد. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. راضی ہو گیا ہوں میں. نظم مجھے پڑھنی ہے، مجھے آگے سفر کرنا ہے. کمپیریزن والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے کہ پچھلے سے زیادہ داد لینی ہے یا میرے بعد والا مجھ سے کم داد لے. داد کی نیت ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ باوضو کھڑا ہوں نماز پڑھ کے. ان دونوں عبادتوں کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے ذاکری فیلڈ میں اگر کسی بندے سے جی جان سے زیادہ پیار ہے، حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم تو وہ جناب قاضی وسیم صاحب ہیں. میں صرف ان کو سبق سنانا چاہتا ہوں. جناب بلال کاظمی صاحب کی ایک نظم ہے، وہ سنتے جائیں. اور یا علی بس چلتے آئیے گا میرے ساتھ. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں. میرے جوان بھائی، فیصل آباد کا مجمع میں اپنے عملے سے لڑ کے یہ مضمون پڑھ رہا ہوں تو مجھے منہ وکھاڑ جو کر رکھے جی انہیں آگے اور کچھ اور کہتے سنتے میں اپنی مرضی کر رہے ہیں. جستجوئے قاضی صاحب اجازت لے کے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے. قاضی صاحب بہر دیکھیے گا. اور چوتھا مصرع پڑھنے کے بعد مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کچھ اور پڑھنا ہے یا یہی ممبر چھوڑنا ہے. تیسری بات ہی نہیں ہے. یا ممبر چھوڑنا ہے یا 10 منٹ اور پڑھنا ہے. ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو جو حسین بادشاہ سے بھائی جان خیرات لیتا ہے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں. میرے مولا، میں معافی مانگ کے مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، میرے آقا خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے. اور میرے مولا، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، باہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. جناب حسین بادشاہ کی اماں نے ہاتھوں کی خیرات دی ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے نعرے حیدری. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا. ٹھیک ہے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں،
آسمانوں سے مضمون آتا رہے. پھر دفر جی مصرع دیکھیں. باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا, باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیمرے بند کرو, میں یہ کہوں گا ایک ہاتھ میں اگر فون ہے تو دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند ہونا چاہیے. باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ, بڑے عرصے بعد زیارت ہو رہی ہے تو مجھے نظر انداز, مجھے ضائع نہ کیجیے گا, میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں اور میں جلدی سے آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. میری مٹی کو سونا بناتا رہے. پیر جی میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. تو میرے مولا میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے واسطہ ذکر مظلوم کا سمجھو تو ہاتھ اٹھانا ورنہ قاضی صاحب میں چلا گیا. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, ہاتف غیبی مجھے دیکھ. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. او میں صدقے فیصل آباد میں تیرے معیار کو سلام کروں یار, جو مانگتے حسین بادشاہ سے وہ پچھلے میرے سے محترم. ہاتھ اٹھائے مل کے حیدری. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, یہ نہیں نا نا نا, میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. بابا جی تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ بولو تو صحیح, فاطمہ کو قصیدہ. ایگری ریڈی رہیے گا. میں مصرع بابا جی اپنے مجمع سے گئی, یہ ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, باخدا مجھے خود موٹیویشن مل رہی ہے. ٹھیک ہے میرا خون بڑھ رہا ہے, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. جو نہ سمجھے وہ مجھ سے پوچھ لے, میں مطلب سمجھا کے آگے چلوں گا. جو سمجھ جائے وہ پہلی فرصت میں چلے میرے ساتھ. فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. یہ چیز قاضی صاحب, جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کی تاراج ڈیہڑی. جناب قاضی وسیم صاحب, میں بخدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ میں بخدا میں جان لٹانے کے لیے آپ پہ تیار ہوں. تقریباً 2 دن پہلے کوئی 20 منٹ کی تقریباً کال تھی مولانا بلال کاظمی صاحب کے ساتھ میری, تو غالباً 19 منٹ میں اس چوتھے مصرے کی انہیں داد ہی دیتا رہا ہوں. اب فیصلہ آباد کیا فیصلہ کرے مجھے نہیں پتا. جس کی حسین کون ہے, اب ہر مصرے پہ رکوں گا تو یار ٹائم نہیں ہے, میں ڈائریکٹ چوتھے اور چھٹے پہ رک رہا ہوں, میرے ساتھ چلنا. حسین کون ہے, آؤ میرے ساتھ. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر نبی ہر ولی کی مصیبت ٹلے. جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پر ابن مظاہر ملے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک کبریا کی مشیت چلے. نا 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 رک جاؤ فیصلہ بات کیا, رک جاؤ نا داد دو, بچا لو یار داد, مجھے جبر کی داد چاہیے ہی نہیں. اب چھٹے مصرے پہ دینا. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر. حسین کون ہے, میں نے داد روکی اس لیے کہ چھٹے مصرے پہ پھر بابا جی لے سکوں. آج تک کبریا کی مشیت چلے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر. حسین کون ہے, آج تک کبریا کی مشیت چلے. اب میں تجھے بتاؤں, نوکری جس کے در کی سلیمان کرے, سلیمان بن داؤد. 5 مجلس سے رکھو, یہ نوکر فیصلہ آباد میں آ کے بتائے گا کہ وہ نبی کون تھا. پھر اس مصرے کا وزن کرنا. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نوکری جس کے در کی سلیمان کرے, جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو. ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا, جس کے خدمت گزاروں میں عباس. آہا او میں صدقے ہوں ماں, فیصل آباد میں تجھے سلام کروں میرے محترم. مل کے حیدری. ایسے مل کے ہر ہاتھ حیدری. ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا, جس کے سر اس کا ایکو بند کر دیں پلیز, محسوس نہ کیجئے گا. ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا, کم کر دیں مکمل بند بھی نہ ہو, جس کی خدمت گزاروں میں. ایسے آقا کو قاضی صاحب پوری توجہ. اب نظم کم از کم اس کے 40 بند ہیں. ارے جناب قاضی وسیم صاحب, یہ نوٹ میں سنبھال کے رکھوں گا.
اور یہاں پر اگر کوئی ذاکرین بیٹھے ہوتے تو وہ سمجھتے کہ اس نوٹ کی کیا ویلیو. قاضی صاحب اتنی آسانی سے داد دیتے بھی نہیں. جی یہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, تو یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, مالک تقی عباس کی زندگی دراز فرمائے. میرا جی جان سے زیادہ پیارا بھائی ہے ان کا بیٹا تقی عباس, اور یہ واحد ہیں جو مجھے کہتے ہیں علی عباس یو آر تقی, تم تقی ہو میرے لیے. مالک نے سلامت رکھیں. جس کے خدمت گزاروں میں, اب یہاں تو نہیں رہتا گائی صاحب, پیچھے جاتے ہیں کیونکہ مجھے مضمون لے کر آگے آنا ہے, تمہید اتنی کافی ہے. جس کے خدمت گزاروں میں, جوانوں پوری توجہ, عباس ہو. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. پیر فلک شیر بھائی طارق, شاعری مذاق نہیں. مرزا ندیم صاحب میں بار بار کہوں گا ممبر پہ, ان 2-3 سالوں میں نا کم از کم کچھ نہیں تو ڈاکٹر قاسم جعفری کے 4 گھنٹے کے لیکچرز لیے ہیں میر تقی میر اور مرزا غالب پہ. اس دوسرے مصرے کا وزن کرنا نہیں تو بخدا کچھ 40-50 منٹ کی گفتگو ہے اس دوسرے مصرے پہ. آؤ 1400 سال پہلے چلتے ہیں, ماحول کیا تھا. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. اوہ ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. جیو فیصل آباد. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح اس کے ہونٹوں پہ, پیر رضا شاہ جی, اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا. میرا اپنا گھر ہے, میں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں. میں واحد ذاکر ہوں جس نے دلاور بھائی کو کہا تھا کہ آپ کتنے بجے اس مجلس پہ پہنچیں گے, تو میں آپ لیٹ ہو گیا. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. قاضی صاحب اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. عربی زبان کی بڑی ترین لغت ہے جسے القاموس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ, حالات کیا تھے, اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. اگر مشکل ہو رہی ہے تو اگلا بند کر لیتے ہیں, کوئی وہ جلدی والی بات تو ہے نہیں بھائی جان, ساتھ ملا کے چلنے کلے ہیں تو پڑھن نہیں آیا میں. قاموس سب سے بڑی لغت ہے عربی زبان کی. ایک لفظ ہے ناقوس. قاضی صاحب اگلا کافی آ رہا ہے ناقوس. پرانے دور میں بادشاہوں کے جو بیڈ ہوتے تھے نا, ان کے بستر کے ساتھ ایک بڑا سا لوہا ہوتا تھا اور ان کے پاس ایک روڈ ہوتا تھا. جب شہر کو یا محل کو الرٹ کرنا ہوتا تھا, وہ رات کے کسی پہر بھی اٹھ کرنا اس لوہے کے اس سے اس روڈ کو مارتے تھے, پورا شہر الرٹ ہو جاتا تھا. ایک بڑی آواز آتی تھی, اسے ناقوس بولتے ہیں. اب سنیے گا, یہ زمانہ, حالات ہی اتنے خراب تھے. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح, پتہ نہیں ہوں ہاتھ مار کے داد لوگ لیندے نہیں یا نہیں لیندے, میں وقت بھی مار لینے انشاءاللہ ہوں میری داد نہ رک جاوے تھے. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا, دل یہودو, اتنے خراب حالات میں ہوا کیا, دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا, مجھے دیکھنا, وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. اتنے خراب حالات تھے, حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. پھر سچ تو یہ, اتنے خراب حالات میں سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن, جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں, جس کو شبیر جیسا نواسا ملے. فیصل آباد سے انصاف کرواؤں, میں بات کیا کہہ رہا ہوں. جن کے ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں مل کے حیدری. بڑے آرام سے, بڑا پولائٹ میں چل رہا ہوں. وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں, جس کو شبیر جیسا, بسم اللہ جناب بھائی اون آ گئے, جس کو شبیر جیسا, ذرا سی چادر اتاریے گا, مصرع مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ نبی اپنی, اتار دیجئے گا, میں بھی بغیر چادر دیں بادشاہ, وہ نبی, اتنی بھی ٹھنڈ نہیں آئے گی, چورا بند کرا دیتا ہے. مل کے حیدری. وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں, جس کو شبیر جیسا نواسا. نہیں پڑھا گامے شاہ, نہیں پڑھا قاضی صاحب, یہاں پڑھ رہا ہوں. باخدا گامے شاہ سے زیادہ مجھے داد مل رہی ہے, لاہور سے زیادہ تو پڑھ رہا ہوں. یہ معافی مانگ رہا ہوں, ڈر رہا ہوں. نہ بھی ملی تو مر کوئی نہیں جانا, ایک دکھ رہے گا اگلے سفر تک کہ یہ مصرع میرا ضائع ہو گیا. جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو, جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو, حسرتوں کا سورنا بھی دشوار ہے.
درد و الفت کی چڑھتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر ابھرنا بھی دشوار ہے. گر سبیلے نہ ہوں تیرے الطاف کی مشق حاجات بھرنا بھی دشوار ہے. حسین میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. ظفر شاہ جی، قاضی صاحب آپ شاعر ہیں یار. حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے میں نوکر، میں ماتمیوں کا نوکر، ایک غلام، ایک مولائی کہہ رہا ہوں میرے مولا بن تیرے زندگی کا تصور. سوال کرو بھائی، 2022 آ گیا، 2010 نہیں، 1990 نہیں، 2000 نہیں ہے. کھڑے ہو کے سوال کرو علی عباس عسکری تم کیسے کہہ رہے ہو حسین کے بغیر بندہ سکون سے مر بھی نہیں سکتا؟ یہ لو دلیل، بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا. او بھائی حسین علیہ السلام کے بغیر موت بھی سیدھی نہیں ہے، اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں تمہیں. بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. وہ کیسے؟ اب میں تجھے بتاؤں. کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بیچارگی تھی وہی آج ہے. تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں، یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے. ہائے 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 ہائے. او میں صدقے ہوں فیصل آباد میں تیرے معیار تے قربان ہوں یار. سلام کرو میں نے جوان بھراواں نے لیے اکبر دی جوتیاں دا صدقہ جوانی نصیب ہوئے یار. ارے مرزا ندیم صاحب میں بڑا مشکل کلام اٹھا بیٹھا ہوں. یا علی سواد آ رہے ہیں. بن تیرے زندگی، اب یہ پھر دو بند چھوڑوں کیونکہ بات مشکل ہے اور چیز میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، مجھے اس کو کور رکھنا ہے. بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. وہ کیسے؟ کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بیچارگی تھی وہی آج ہے. تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں، یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے. اب میں سارا مضمون چھوڑ کے آگے آ رہا ہوں. 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، 9-10 لاکھ کوفیوں شامیوں کے سامنے میرے مولا آ گئے. اب میرے مولا خطاب کیا کر رہے ہیں؟ میرے کیمرہ مین 2 محترم بیٹھے ہیں، مجلس لائیو جا رہی ہے، پورے ملک میں سنی جا رہی ہے. ذرا کیمرہ پھیر کے اس جوان کو فوکس کرنا جو نہیں بولتا، کیونکہ وہ منفرد ہوگا، میں اس کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. مصرع میرے پاس شاید اس کے بعد بھی اتنا بڑا نہ آئے. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، قاضی صاحب پوری توجہ ہو، کوفیوں ہو شامیوں مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ فرمایا مجھے پہچانو، میرا نام ہے حسین. مرزا صاحب حسین آن بھائی سر چوے آئے. فرمایا کوفیوں شامیوں جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. نا 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 رضا شاہ جی ٹور گئے میرے خیال ہے. جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک اب کہہ رہا ہوں جبر کرنا. اب بات آ گئی ہے مقابلے پہ. مرزا صاحب اپنے شہر سے کہیے گا جبر کرے، نہیں بولنا، پکے ہو کے رہنا. ادھر ہاتھ رکھ لو، نہیں بولنا. اگر یہاں علی کی محبت دھڑک رہی ہے، بے ساختہ ہاتھ اٹھے گا اور ہاتھ ہٹ جائے گا منہ سے، بے ساختہ بولو گے. اگر علی کی محبت دل میں نہیں، میرے محترم مجھے داد چاہیے ہی نہیں. میں مصرع اتنا بڑا پڑھوں، ان سے کہیے گا یہ مجھے چپ رہ کے دکھائیں. کوفیوں شامیوں حسین سے لڑنے آئے ہو، کوئی انصاف والی بات کرو، کچھ عدل کرو. جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. قاضی صاحب میں چاہ رہا ہوں مجھے بندہ دیکھ کے بتائیں یار جو چپ ہے. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر، مجھے دیکھ، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہ. میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. پنڈال اٹھ کے بولے مرزا صاحب داد تھوڑی بات بڑی. اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو ہے، مجھ سے لڑنے آئے ہو. میرا نام حسین ہے، یہ بات یاد رکھنا. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. او میں قربان ہوں. سلامت رہیے میرے محترم. فرمایا شہر ذلت کے بے حیثیت. سر یہ نہ کیجیے گا پلیز، اس کو پیچھے لے جائیے گا، میری گفتگو کا خون ہو جائے گا. میرے بعد یہ ساری کوریج ہوتی رہے گی. مالک نوکری قبول فرمائے، عزاداری کی ترویج ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا جی پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میں کوئی 2 بند اگر آپ اجازت دیں تو اور پڑھنا چاہ رہا ہوں. قاضی صاحب ذرا تلفظ دیکھیے گا، ورڈنگ دیکھیے. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں.
پہلے شہر ذلت کے پھر بے حیثیت ساکن ہو. کوئی عزت دار شہر میں بھی بندہ رہتا ہو نا بے حیثیت ہو تو کوئی بات نہیں. حسین فرما رہے ہیں شہر ذلت کے بے حیثیت ساکن ہو, مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. جزاک اللہ. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی میں کیڑا شیر چھڑا تو میں کیڑا پڑا, میں پریشانی ہو رہی ہے. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے ہو. فرمایا میرا نام حسین ہے, مجھے پہچانو, میں وہ ہوں, چپ رہوں تو مشیت ہے یہ, اور بولوں تو تفسیر آیات ہے. میں وہ ہوں, چپ رہوں تو مشیت ہے یہ, اور بولوں تو. سر پلیز اس کو ذرا میرے محترم محسوس نہ کیجیے گا, میں ذرا ڈسٹرب ہو رہا تھا. فرمایا میں وہ ہوں, چپ رہوں تو مشیت ہے یہ, اور بولوں تو تفسیر آیات ہے. میرا صبر ایک سمندر ہے ٹھہرا ہوا, اور میرا قہر اور میرا غضب قہر آفات ہے. میرا صبر ایک سمندر ہے ٹھہرا ہوا, اور میرا غضب قہر آفات ہے. فرمایا مجھ کو تنہا نہ جانو جو اکبر نہیں, میرے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. مجھ کو تنہا نہ جانو جو اکبر نہیں, میرے ہاتھوں میں اللہ کا. کر دینا آپ نے میری توجہ تک سے. مجھ کو تنہا نہ جانو جو اکبر نہیں, میرے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. جنگ ایسی لڑوں گا کہ خالق کہے مرحبا میرے شبیر کیا بات ہے. جنگ ایسی لڑوں گا کہ خالق کہے. دل میرا بڑا میرے محترم, ہر بندہ ویسے سمجھے جیسے میں چاہتا ہوں. حسین بادشاہ نے چیلنج کیسے کر رہے ہیں, فرمایا جنگ ایسی لڑوں گا کہ خالق کہے مرحبا میرے شبیر کیا بات. یہ جھولی پھیلا رہا ہوں. فیصل آباد والے جس بندے کو 1,00,00,000% بھولا نہیں ہوں, جسے 1,00,00,000% یقین ہے نا کہ اس کے گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, مرزا صاحب وہ بندہ چھٹا مصرع مسدس مکمل ہونے کے بعد ضرور تاریخ ہاتھ اٹھائے. جسے نہیں یقین داد سنبھال کے رکھے, اس کی داد مجھے نہیں چاہیے. فرمایا جنگ ایسی کروں گا کہ خالق کہے مرحبا میرے شبیر کیا بات ہے. فرمایا میرا نام حسین ہے, مجھے غریب اکیلا تنہا مظلوم صابر نہ سمجھو. فرمایا یہ بات یاد رکھنا میرا نام حسین ہے. اور شامیوں جان لو گر میری سمت آئے ہو تم, تیغ تولے ہوئے باغ موڑے ہوئے, میں اسی شیر داور کا فرزند ہوں جس کی تلوار کے تمہیں چھیڑے ہوئے. آہا آہا او میں صدقے بن جا, او میں صدقے بن جا. آخری تین شیر. جس کی تلوار کے تم ہو, جس کی تلوار کے تم ہو, جس کی تلوار کے تم ہو. جب اپنے بابا علی کو یاد کیا تو کیا ہوا, آئی اتنے میں آواز شاہ نجف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا, فاطمہ کے پسر مصطفیٰ کے غلف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا, مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا ردیف ہے. اب فے کا کافی ہے. آئی اتنے میں آواز شاہ نجف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا, فاطمہ کے پسر مصطفیٰ کے غلف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا, فاصلہ کچھ نہیں سامنے ہے ہدف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا. ہدف غلف نجف, کافیہ نہ ضائع کرنا یار. آئی اتنے میں آواز شاہ نجف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا, فاطمہ کے پسر مصطفیٰ کے غلف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا, فاصلہ کچھ نہیں سامنے ہے ہدف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا. علی فرماتے ہیں حسین کر کے حملہ سلا دے انہیں صف بصف مرحبا مرحبا میری جاں, کر کے حملہ سنا دے انہیں صف بصف. کہاں لکھنؤ کہاں فیصل آباد, پورا نیچر ماحول ہی تھوڑا ہو رہا ہے نا. کر کے حملہ سنا دے انہیں صف بصف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا 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 میری جاں. میں تھکا نہیں ہوں, میں بھولا نہیں ہوں, میں مزہ بھی لے رہا ہوں, میں ڈر میں بھی ہوں. کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محفل سے غیر حاضر ہو جائے, حاضر ہو کے غیر حاضر ہو جائے. کر کے حملہ سلا دے انہیں صف بصف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا. اب علی علیہ السلام میدان کربلا میں اپنے بیٹے حسین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں حسین بے شک تم اکیلے ہو, پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں, فیصلہ تو کرو. میں علی اعلان کر رہا ہوں, روک سکتے نہیں یہ تیرے وار کو, لاکھ تیغوں سے نہ ہو سنبھالے ہوئے. شیر زہرا کا جوہر تیرے پاس ہے, یہ ہے سب بے حیاؤں کے پانے ہوئے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. میں ذرا وہ کام چھوڑ گیا ہوں, روک سکتے نہیں یہ تیرے وار کو.
روک سکتے نہیں یہ تیرے وار کو، لاکھ تیغوں سے نہ ہوں سنبھالے ہوئے، شیر زہرا کا جوہر تیرے پاس ہے، یہ ہے سب بے حیاؤں کے، تھوڑا سا اونچا، یہ ہے سب بے حیاؤں کے. اچھا اب یہاں نعرہ لگنے کے دوران میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں آؤں گا اور وہاں چلا گیا تھا، لیکن اب آپ نے ایسے پلٹایا تو پھر واپس آ رہا ہوں. یہ ہے سب بے حیاؤں کے، اب اپنے محلے سے کہیے گا میرے ساتھ رہے، ملائیے گا انہیں. یہ ہے سب بے حیاؤں کے پالے ہوئے. جب علی علیہ السلام سے بات ہوئی اب حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے بتائیں میں لڑوں کیسے، بابا میں لڑوں کیسے. اب علی طریقہ بتا، میں قاضی صاحب آگے چلا گیا تھا، مجھے یہ بھائی نے واپس بلا لیا، بابا میں لڑوں کیسے. اب علی کیا فرما رہے ہیں، حسین میں بتاتا ہوں، پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں، آخری مصرے پہ رکوں گا، پہلے میرے ساتھ چلو. حسین میں بتاتا ہوں، قبضہ تیغ پہ دست مجروح رکھ، اپنے حملے کی ان میں خبر بانٹ دے کا مزہ ہے. چوتھے قافیے پہ بانٹ دے ردیف کسی اور اینگل سے آ رہی ہے، اس وے کو نوٹ کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے. علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، قبضہ تیغ پہ دست مجروح رکھ، اپنے حملے کی ان میں خبر بانٹ دے، ان پہ قہر الہی کی بجلی گرا، عدل کے ساتھ تابہ کمر بانٹ دے، ان کی تیغوں پہ ان کا لہو صرف کر، ان کے نیزوں میں ان کے جگر بانٹ دے. مختصر سے نہیں آج 9 لاکھ ہیں، اے سخی کے پسر ان کے سر بانٹ دے، اے سخی کے پسر، اے سخی کے پسر ان کے سر بانٹ دے، اے سخی کے پسر. اے سخی میں رکا نہیں ہوں، یہ خود بول پڑے، مجھے آپ کا محلہ ساتھ چاہیے. اے سخی کے مختصر سے نہیں آج مختصر، مجھے دیکھ، مختصر سے نہیں آج 9 لاکھ ہے، اے سخی کے پسر ان کے سر بانٹ دے. علی فرماتے ہیں حسین پریشانی والی بات ہی نہیں، تو نے جنگ ایسی کرنی ہے، میں علی اعلان کر رہا ہوں، رن پڑا ہے تو بس موت کی دھوم ہو، میرے شانوں کا جوہر تیرے پاس ہے، لڑنا ایسے ہے. اس طرف شور اٹھے علی ہے علی، اس طرف شور اٹھے کہ ابا. اس طرف شور اٹھے علی ہے علی، اس طرف شور اٹھے اللہ اکبر، اس طرف شور اٹھے کہ عباس ہے نتیجہ اور یا علی مدد. اس طرف شور اٹھے. محترم ناظم ممبر صاحب ذرا یہ بیت دیکھیے گا، میں ایک مدت سے آپ کا شعری مزاج دیکھ رہا ہوں، اس مصرے کا وزن کیجئے گا. اس طرف شور اٹھے علی ہے علی، اس طرف شور اٹھے کہ قاضی صاحب عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا. نتیجہ ہے بخدا میرے دل کی دھڑکن تیز ہے، ان مصروں کا مجھ پہ اتنا اثر ہے. اس طرف شور اٹھے علی ہے علی، اس طرف شور اٹھے کہ پھر عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا. عالم غیظ کو تھوڑی جی اور گھٹا دے، مولا وڈی زندگی کرنے میں ممبر چھوڑن لگا. عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، منفرد تھا لڑائی کا انداز بھی. ایک لفظ ہے طائر کہتے ہیں پرندے کو. اب چلیے گا میرے ساتھ، عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، منفرد آؤ دلاور سے جی، عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا. آئے لیٹ اور رلو میرے نال. حسین علیہ السلام کا حملہ میرے مولا لڑ کیسے رہے ہیں؟ طائر پرندے کو کہتے ہیں، فیصل آباد خود فیصلہ کرے گا، یہ ہے ہی فیصل آباد. عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، منفرد تھا لڑائی کا انداز بھی. کوفہ و شام کے طائران ہوس بھول بیٹھے تھے شاخوں سے پرواز بھی. عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں، عالم مجھے داد نہیں چاہیے. عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا، تھک گئے ہو نا. منفرد تھا مرزا صاحب میرے محترم، منفرد تھا لڑائی کا انداز بھی. کوفہ و شام کے طائران ہوس بھول بیٹھے تھے شاخوں سے پرواز بھی. وہ دھمک تھی کہ کانوں میں آنے لگی کوہساروں کے ہلنے کی آواز بھی. وہ دھمک تھی کہ کانوں میں آنے لگی کوہساروں کے ہلنے کی آواز بھی. گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت، ہو چکا تھا قیامت کا آغاز بھی. گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت، پتہ نہیں میں کیا پڑھوں. گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت، ہو چکا تھا قیامت کا آغاز بھی. پھر ہوا کیا؟ یہ معافی مانگ رہا ہوں. گونجتی تھی اذا، اللہ زندگی دراز کرے، مجھے دیکھ میں آیا. گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت، ہو چکا تھا قیامت کا آغاز بھی. پھر دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بولی زمین، کل کے حاجت روا اب شتاب آئیے، میرے ساتوں طبق بس الٹنے کو ہیں. بوتراب آئیے، بوتراب آئیے، بوتراب آئیے، بوت میرے ساتوں طبق بس الٹنے کو ہیں. بوتراب آئیے، بوتراب آئیے. نتیجہ یا علی مدد. دین دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی. دین دنیا کے سلطان کی جنگ تھی. میرے جوان بھائیوں، سامنے والے میرے ساتھ ملنا. بھائی جان دین دنیا کے، آپ دیکھیں کہ سچویشن کیا قلم کھینچ رہا ہے. دین دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، فکر باطل. قاضی صاحب میں رک رہا ہوں، قاضی صاحب میں رک رہا ہوں.
منظر کیا ہے؟ حسین جنگ لڑ رہے ہیں، فیصل آباد اٹھ کے بولے دوسرے مصرے میں بات تھوڑی ہے، بات بڑی ہے، دین و دنیا کے مجھے تک دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی، دل پہ مسلم کا داغ جدائی لیے کوفے والوں سے مہمان کی جنگ تھی۔ اور میں قربان ہوا، دین و دنیا تو رہ گیا، فیصل آباد میں نکل گیا۔ قاضی صاحب دین و دنیا بول میرے ساتھ یار، دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی، دل پہ مسلم کا داغ جدائی لیے کوفے والوں سے مہمان کی جنگ تھی، دائمی بت پرستوں کی افواج سے، دائمی بت پرستوں کی افواج سے، دائمی بت پرستوں کی افواج سے 10 محرم کے عمران کی جنگ تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا، آج کی جنگ گھمسان کی جنگ تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا۔ ایک لفظ ہے نہا، اس کا مطلب ہے پوشیدہ، اس کا مطلب ہے چھپ جانا، اس کا مطلب ہے جھک جانا۔ کربلا میں تھے ٹیلے، حسین بادشاہ جنگ لڑے تھے، میں کہہ رہا ہوں قاضی صاحب تھی اور بھائی تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا۔ خدا کا واسطہ منظر سمجھنا ایک بار، آج مرزا صاحب آج کی جنگ گمسان کی جنگ تھی، پھر حسین کو اتنی بہادری سے جنگ لڑے تھے، ایسے عالم میں بھی آپ تنہا نہ تھے، تھی وفا ساتھ حیدر کے عکاس کی، لڑتے لڑتے جو ہوتے تھے حضرت نہاں، لاش اٹھ اٹھ کے تکتی تھی عباس کی، لڑتے لڑتے جو ہوتے تھے حضرت نہاں، لاش اٹھ اٹھ کے تکتی تھی، لاش اٹھ اٹھ کے تکتی تھی، لاش اٹھ اٹھ کے تکتی تھی عباس کی، پے بپے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا الما الما، پڑ گئی تھی تذبذب من نوع بشر، اللہ اکبر، پڑ گئی تھی تذبذب من نوع بشر، تھک چکے تھے خرد کے سبھی کارواں، عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، فکر کے بامدر ہو چکے تھے دھواں، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں۔ فیصل آباد، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، قاضی صاحب میں مصرع آخری پڑھ کے جا رہا ہوں، مجھے ایک روایت پڑھنی ہے حسین بادشاہ کی اماں کی غربت کی، اور سوچنا میں حقیر ہوں، میں بہت باریکی سے چلتا ہوں، میں نے اس مصرے کو آخر پہ کیوں رکھا ہے، خصوصی توجہ، فکر نے اور عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، فکر کے بامدر ہو چکے تھے دھواں، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں، پھر وہ کہہ رہے تھے یہ خدا ہے، پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دیا۔ تم سوچتے رہنا حسین کس کریم کا نام تھا۔ اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ میر انیس کا ایک مصرع، ایک روایت اور یہ علی مدد، فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، مضمون مجھے اور پڑھنا تھا، اس مصرے نے پوری طبیعت میری بدل دی۔ ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے۔ میرے بھائی جوان موت اس گھر نے دیکھی ہے، مالک شہرت اور نجف کے درجات بلند کریں۔ اللہ اکبر۔ میں لکھ وری آکھاں، دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا۔ کربلا بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک طرف 10 لاکھ ہوتے ہیں، ایک طرف چن کے 72 ہوتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کے سوچنا، پورا عرب یزید کی حکومت کو مان رہا تھا،
یہ 70-72 لوگ نہ بھی اس کی بیعت کرتے تو اس پہ کیا اثر تھا؟ کبھی اس بات کو بیٹھ کے سوچا ہے کہ وہ اتنا بضد کیوں بیٹھ جاتے ہیں نا؟ زیادہ لبرل لوگ بیٹھ کے یونیورسٹیز میں کالجز میں سوال کرتے ہیں شیعہ لڑکوں سے، جی کیا ہوا تھا حسین علیہ السلام کو اتنا انکار بیعت کا کیوں تھا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یزید کو اتنا اصرار بیعت کا کیوں تھا؟ وہ کیوں بضد تھا ان لوگوں سے بیعت لینے؟ یہ شب زندگار لوگ، یہ عبادت گزار لوگ، یہ گوشہ نشین لوگ، جو گوشوں میں رہنے والے، جو سر کبھی نہ اٹھانے والے، جو بالکل چھپ چھپ کے رہنے والے لوگ، حسین کے ساتھی، یہ شریف لوگ جو مسلح سے اٹھنے والے نہ لوگ۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں اتنا ملتا ہے کہ ایک ایک سجدے میں ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ دیکھو، میں نہیں بتاؤں گا یزید کون ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ ملعون کون تھا، لیکن یہ معافی مانگ رہا ہوں۔ یاد رکھنا، حسین علیہ السلام کے اصحاب وہ تھے جو ایک ایک سجدے میں ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ختم قرآن ہوتا تھا حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے ایک ایک سجدے میں۔ علامہ علی نکن مرحوم کے میں لفظ پڑھ رہا ہوں۔ اب سوچو کہ ایسے شریف لوگ، یزید نے اسلام کے ساتھ کیا کیا کہ ایسے سر چھپے ہوئے لوگوں کو بھی تلواریں لے کر میدان میں آنا پڑ گیا۔ ایسے شب زندگار لوگوں کو تلواریں لے کر میدان میں اسلام کے لیے جنگ کرنا پڑ گئی۔ تم سمجھتے ہو تم نے نیزے کی نوک پہ حسین کا سر رکھا اور بتاتے پھرے ہم فتح کا اعلان ہے، حسین ہار گیا، ہم جیت گئے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں حسین نے کیا کیا ہے۔ ملک شام سے کچھ فاصلے پہ ایک عیسائی کا باغ تھا، وہاں ان ظالموں نے قافلے کو روکا، سادات کے قافلے کو روکا گیا۔ عیسائی کے باغ میں سادات کے قافلے کو روکا گیا، نیزے کھڑے کیے، سر اٹھاؤ مجھے دیکھو، 2 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں، پیر ظفر چجی سید و معافی مانگ کے میرے محترم۔ نیزے کھڑے کیے گئے اور نیزے کی نوک پہ تلاوت جاری تھی، میرے مولا تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کونے پہ نیزے کھڑے کیے گئے، باغ کے اس کونے پہ تاریخ کہتی ہے اسی جس عیسائی کا باغ تھا اس کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، آنسو میرے حصے کا آ گیا، یہ گریے ہوتے رہیں گے، بخدا سمجھنا حسین کون تھا۔ اس کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے، تلاوت کر رہے تھے میرے مولا، اور وہ جو 4 سال کی بیٹی تھی وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تھا قاضی صاحب کہ آنکھوں کو بینائی نہیں مل سکتی۔ اب یہاں سے تلاوت جاری تھی، حسین بادشاہ اس کونے پہ تلاوت فرما رہے تھے، تاریخ کہتی ہے اس 4 سال کی نابینا بچی کے کانوں تک نہ حسین علیہ السلام کی آواز پہنچی۔ اب دیکھ تو سکتی نہیں تھی، اس نے ہاتھوں کے سہارے آواز کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ سر اٹھاؤ، بس دیکھو، دیکھو میری طرف دیکھو۔ اس نے چلنا شروع کر دیا، وہ ہاتھوں کے سہارے نہ، وہ محو تھی اس تلاوت کی آواز میں، وہ محو تھی، وہ چلتے 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 ہاتھوں کے سہارے اس نیزے کے نیچے آ گئی جس پہ سید الشہداء کا سر تھا۔ او میں قربان ہونا، سید الشہداء کے نیزے کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی اور محو تلاوت کی آواز میں، دلاور شاہ جی مالک نوکری قبول فرماویں، اوپر تلاوت ہو رہی تھی، قاضی صاحب مجھے دیکھیے گا، نیچے سے نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، بس محو تھی، وہ سن رہی تھی۔ فیصل آباد والوں تاریخ کہتی ہے وہ نیچے کھڑی تھی یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں گر گیا۔ اس نے ہاتھ، میں نہ کھن سلام کراں، میں نہ کھن سلام کراں، سالا اولاد دیاں خوشیاں ویکھو، انشاءاللہ تہاڈیاں بہناں تہاڈے سہرے ویکھن میرے بھراواں۔ اب اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ ملے، ایک آنکھ کو بینائی ملی، دوسری آنکھ کو بھی نور مل گیا، اسے بینائی مل گئی۔ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، جسم نہیں، جوانی نصیب ہوئی میرا بھرا، کیڑی سونی ہنج لڑدی پئی ہے، انشاءاللہ تیریاں بہناں تیرے سہرے ویکھن، جوانی نصیب ہوئی۔ جسم نہیں، نیزے کی نوک فقط سر، اور کلام کر رہے ہیں نیزے کی نوک پہ، نیزے کی نوک پہ کلام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ ادھر دیکھو یار، مر کوئی نہیں جاتا ہائے کرنے سے، مر بھی کوئی جائے تو علی اکبر سے زیادہ پیارا بھی کوئی نہیں۔ وہ ابھی اسی منظر کو دیکھ رہی تھی یا اچانک اس نے توجہ ہٹائی، وہ تڑپ گئی، اس نے نیزوں سے توجہ ہٹا کے نیچے دیکھا، چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی۔ سینہ پیارا نہ کرنا، میں 30 سیکنڈ سے پہلے ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی،
उसे नेज़ों की फिक्र गई, वो चलती चलती उस बीबी के करीब आई जो आगे एक ज़ईफ़ा बीबी घुटनों पे सर रख के रो रही थी, उसके करीब आई। ये देखो मैं माफी मांग रहा हूं, बखुदा न इतनी जुर्रत है न इतनी हिम्मत कर पा रहा हूं, मैं डर रहा हूं मुझे माफ करना अगर बात सख्त लगे, वरना हाय कर देना, अली की दुखी बेटियां राजी हो जाएंगी। वो मिर्जा साहब वो चलती चलती ज़ईफ़ा बीबी के करीब आई, उसे दोनों हाथों से हिला के कहती है, बीबी आप रोती क्यों हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इसे क्यों नहीं बताती? अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई दुख है तो आप अपनी परेशानी इससे क्यों नहीं बताती? तुम सलाम कर दो आखिरी, तू सोचता पे बा खुदा में नंबर छोड़ दो पे, आप इसे क्यों नहीं बताती? भाईजान तारीख कहती है उस बीबी ने जवाब नहीं दिया। उन बीबियों की ओट में से एक 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी। उस 4 साल की बच्ची ने उस बच्ची ईसाई की बेटी से कहा, आमिना हम तुझे जानते हैं, इन्हें कुछ न कहे, हम तुझे जानते हैं, जिस करीम ने तुझे आंखें दी है ना ये उसकी बहन है, जिसने तुझे आंखें दी है ना, नहीं आता मातम तो सर नीचे कर ले, जिसने तुझे आंखें दी है ना ये उसकी बहन है। तारीख कहती है 4 साल की आमना ने अपनी हमसन 4 साल की बच्ची को जवाब कोई नहीं दिया। वो अपनी हमसन 4 साल की बच्ची को गौर से देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई, उसने जवाब नहीं दिया। वो देखते देखते उन्हीं कदमों से वापस पलटी, वो चलती चलती काजी साहब नेज़े के नीचे आई और हाथ बांध के कहती है, ओ मजहरुल अजाइब, और मेरी समझ में तो तू ही नहीं आता और तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, अपनी बेटी के कान जख्मी है और मेरी समझ में तू नहीं आता, तू गैर की बेटियों। अली की बेटियां माशाल्लाह।